الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، منافقین کا تذکرہ کنٹینیو ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ مفسرین کی صراحت کے مطابق اس صورت کے اندر جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے اور جن کے دلوں پر مہر لگ گیا ہے ایسے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار منافقوں کا، آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک لگاتار منافقوں کا ذکر کیا ہے، منافقوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ ایمان لائے کیسے ایمان لائے؟ جس طرح سے لوگ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، یا آج بھی اسی طرح سے ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے بعد، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے، یا پھر جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو دیا ہے اس طرح سے جو لوگ ایمان لائے، اے منافقین تم لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے منافقین پر کہ یہاں پر ان لوگوں نے بے وقوفوں سے مراد صحابہ کرام کو لیا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ صحابہ کرام بے وقوف ہیں اور بے وقوفی کر کے جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ہم بھی ویسے ہی بے وقوف ہو جائیں؟ جس طرح سے وہ بے وقوف ایک رستے پر ہیں کیا ہم بھی ان کی طرح سے بے وقوف ہو جائیں؟ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہا، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے، لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، یہ صفحاء جو ہے، صفحاء کا جو لفظ ہے یہ سفیہن کی جمع ہے، اور سفیہن کی جمع صفحاء بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے حلیمون کی جمع علماء، یا پھر جس طرح سے حکیمون کی جمع حکما آتی ہے، بالکل اسی طرح سے سفیہن کی جمع صفحاء۔ اور سفیہن کہتے ہیں ایسے جاہل، ایسے نادان انسان کو جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی کم ہوتی ہے اور جس کی رائے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، قلیل المعرفہ ہوتے ہیں، ہر اچھے اور برے کی جانکاری اور پہچان اس کو نہیں ہوتی ہے، اور اسی نادانی میں جو وہ رائے دیتا ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو صفحاء کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی اے لوگو اپنے مال کو بے وقوفوں کے حوالے نہیں کرو جس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر صفحاء سے مراد کم عقل لوگ، بے وقوف لوگ، نادان لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ بالکل اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو ان لوگوں نے فوراً کہا کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے جس طرح سے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی تردید کی اور کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، جان لو یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن اس قدر جہالت میں پڑے ہیں، اس قدر نادانی میں پڑے ہیں، اسلام کی دشمنی اور ناپسندیدگی دل میں اس قدر جڑ پکڑ چکی ہے کہ یہ لوگ اپنی بے وقوفی کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو وہ منافقین تھے، ان منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اس صحابہ کرام کو
جو صحابہ کرام اور جن کی جماعت نے ہر طرح کی قربانی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا، کسی بھی طرح کی قربانی، چاہے جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، کوئی بھی قربانی دینے میں ان لوگوں نے دریغ نہیں کیا، تو اس زمانے کے منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اور آج کل کے زمانے کے بھی منافقین ہیں جو صحابہ کرام کو ایمان سے ہی محروم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، وہ لوگ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، مختلف قسم کی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قدیم و جدید دونوں منافقین کی تردید فرمائی اور صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اعلیٰ ہرگز نہیں، جان لو، خبردار ہو جاؤ، دماغ میں بیٹھا لو، گرہ باندھ لو، اپنے پلے میں کمپلیٹلی باندھ لو کہ یہ صحابہ کرام بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ بے وقوف یہ منافقین ہیں جو صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا منافقین کو؟ کہا آمنو کما آمن الناس، صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ اس سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی ایمان کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان اور اسوہ کو کسوٹی قرار دیا، کہا کہ جو آدمی صحابہ کرام کی طرح سے ایمان لائے گا وہی اصل میں ایمان والا ہوگا۔ کہا آمنو کما آمن الناس، جیسا صحابہ کرام ایمان لائے منافقین ویسا ایمان لانا پڑے گا، تب جا کر کے ایمان اللہ کے نزدیک مسلم ہوگا۔ اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان کسوٹی پر پورا اسی وقت اترے گا جب صحابہ کرام کی طرح سے تم ایمان لاؤ گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی سورت کے اندر آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اے صحابہ کرام تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تبھی ہدایت پر ہوں گے۔ اے صحابہ کرام، اگر یہ لوگ تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تبھی جا کر کے کسوٹی پر ان کا ایمان پورا اترے گا، تبھی جا کر کے یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ موڑ لیں گے تو یہ لوگ صریح اختلاف میں ہیں، انشقاق میں ہیں، یہ لوگ ایمان پر نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام کا صرف ایمان ہی نہیں، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو جو آدمی اپنی زندگی کے اندر شامل کرے گا رب العالمین اسی سے راضی ہوگا۔ جو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرے گا، صحابہ کرام کی طریقے سے بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ اس سے راضی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی قرآن کریم میں کر دیا ہے، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے اور بعد کے آنے والے لوگ، اور بعد کے آنے والے لوگ میں صحابہ کرام بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسان بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، احسن طریقے سے جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو احسن طریقے سے مہاجرین انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرے گا، ان کے طریقے کو اختیار کرے گا، جس طرح سے وہ ایمان لائے اس طرح سے ایمان لائے گا، جس طریقے سے ان لوگوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اگر ان کے تقاضوں کو وہ پورا کرے گا تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے راضی ہوگا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فیصلہ قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح سے ایمان پہلے بھی نہیں لانا چاہتے تھے، آج بھی نہیں لانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، صحابہ کرام ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ اور تیسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہی اصل کسوٹی اور معیار ہے، جس کا ایمان ان کے ایمان سے میچ کر گیا، جن کے ایمان جس طرح سے ان لوگوں نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، جو لوگ اس طرح سے ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، جو لوگ نہیں کریں گے اللہ ان سے راضی نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔